ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام اس سچ کے سفر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے پروگرام میں یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم رسولوں کے توسط سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے مسیحیت پھیلی اور انہوں نے کیا اس سلسلے میں کیا کچھ کیا، کس طرح سے منادی کے کام کو جاری و ساری رکھا، اور جناب مسیح اور پاک روح نے کس طرح سے زندہ جناب مسیح نے اور پاک روح نے کس طرح سے رسولوں کی ہدایت فرمائی. اور آج ہم جس مسیحت کو مان رہے ہیں، جس مسیح کو مانتے ہیں، وہ وہی ہے جو پہلی صدی کا تھا، جو ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ پیغام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس سلسلے میں ہم حضرت یعقوب بن حلفئی تک پہنچے تھے اور اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر جیسے جروم صاحب نے بتایا کہ کچھ الفاظ اس طرح سے ٹرانسلیشن میں استعمال کیے گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جن کا گریک لینگویج میں کوئی وجود نہیں ہے. اور اس کو میرا خیال تحریف تو نہیں کہہ سکتے ہم، کوئی حکامیت پر کوئی آپ کے پاس آپشن ہے. اگر آپ کی ریسرچ یہ کہہ رہی، کیونکہ وہاں انہوں نے جو ہے وہ گریک زبان میں لفظ چھوڑ دیا ہے، وہ نہ کہا ہے بیٹا ہے، وہ اتنی پریکٹس میں ہوں گے. جی بالکل نارمل بات تھی، عام بات تھی. وہ اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھ رہے تھے کہ جب ہم یہودا اور مطلب اس کا جو ہے یعقوب کا ذکر آئے گا تو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، وہ انڈرسٹوڈ بات تھی. تو کبھی کبھی وہ جو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے ہمارے لیے اس لیے پریشان کن بن جاتی ہے کیونکہ ہم اس دور میں نہیں رہ رہے، ان واقعات اور مطلب ان لوگوں کی ان شخصیات سے اور ان کیریکٹر سے ہم واقف نہیں ہیں، لینگویج سے کانٹیکٹ سے واقف نہیں ہیں، اسٹائل سے واقف نہیں ہیں. تو چونکہ ہم لٹرل ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات آتی ہیں. اور وہاں یونانی میں یہ لفظ نہیں ہے، نہ بیٹے کا لفظ ہے نہ بھائی کا لفظ ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، دونوں کی آپشن ہے آپ کے پاس. اب آپ کو کراس ریفرنسز دیکھنے ہیں پیچھے کہ انہیں بیٹا کہا جائے یا یہودا کہا جائے. تو بنیادی بات یہ آپ جو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے پوچھنے کا کہ جرم صاحب آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ یہاں بھائی کا لفظ کیوں لگا رہے ہیں. آپ میں چلیں سمجھ لیں، میں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم مطلب تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ متی 13 باب اگر 55 آیت کو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یہودا اور یعقوب کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ پیچھے کیا بیان کیا گیا ہے. 13:55 بتایا. 13:55 میں 53 سے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ٹھیک. جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا؟ نہیں، مسئلہ تو حل ہے یہاں پر. یوسف آ گیا، آپ دیکھیں کہ یوسف آ گیا، یعقوب آ گیا، شمعون آ گیا، یہودا آ گیا. تو رشتہ آپس میں یہودا کا اور یعقوب کا بھائی کا ہے. ہاں، یہ اس ہائپوتھیسس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے خود چھوڑ دیا، ان کی عام انڈرسٹینڈنگ بالکل ان کی پریکٹس میں تھا. ہاں، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض اٹھا. میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے گریک لینگویج کی طرف چلے جائیں. اس سے دونوں آپشنز یہاں تو کھلے رکھیں یا پھر اسے ایٹ لیسٹ اوریجنل لینگویج میں بھی دیکھ لیں اور کراس ریفرنس سے دیکھ لیں. اس کو ٹھیک کر لیں. بہت بہت شکریہ جون بھائی کہ آپ نے یہ مسئلہ حل کیا. اب ہمیں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور درپیش ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حلفائی اور کلوپاس ایک ہی نام ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض علماء کا خیال ہے کہ حلفائی ہی کلوپاس ہیں، جن کا ذکر ہم 24 باب اس کی آیت 18 میں پڑھتے ہیں. میں چاہوں گا آپ اسے پڑھیں اور مطلب ٹھیک ہے. جو ہے وہ لوکا 24 باب اور اس کی 18ویں آیت. پھر ایک نے جس کا نام کلوپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتے کہ ان دنوں میں ایسا کیا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا؟ کلوپاس یہاں پر بالکل علیحدہ رسولوں کا کسی اور کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حلفائی اور کلوپاس ایک ہی شخص ہے. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اوریجن دیکھیں تو اس کی جو ہیبرو اوریجن ہے وہ ایک ہی ہے، لفظ کی معنی ایک ہی بنتے ہیں. اچھا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دو انداز سے لوگوں کو پکارتے ہیں. تو اب جیسے توما کے لیے مطلب اور بھی لفظ، یعنی متی کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح. ہاں جی بالکل. اور اس طرح کے لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں. تو چونکہ ان کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں تو ہمیں چونکہ وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک لفظ ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ہم جب آگے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں، اب ہم مرکز 15 باب اور 40 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مطلب اسے آپ پڑھیں. مرکز 15 باب 40 آیت. حضرت مرکز کے مطابق انجیل اس کا 15واں باب اس کی 40ویں آیت پڑھ رہے ہیں. اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھیں
جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی ہیں اور اس کی خدمت کرتی تھی، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ کہ یعقوب اور یوسف کی ماں کا نام کیا ہے؟ مریم. ایسے تھوڑی کنفیوژن اس طرح ہو جاتی ہے کہ مریم نام کی چونکہ بہت کامن نام ہے، حضرت مریم کا بھی نام مریم ہے، اور ان کی اگر کوئی کزن ہے تو ان کا نام بھی مریم ہے. یا بہن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ وہ بالکل سگی بہن لے لیں. ہمارے یہاں ایسٹ میں آپ دیکھیں ہوتا ہے، ہم جتنی کزنز ہیں ہماری اسپیشلی کیتھلکس کے اندر، رومنس کے اپنا کرسچنس کے اندر جو ہے، چاہے وہ پروٹسٹنٹس ہوں یا رومن کیتھلکس ہوں، ان کے اندر کزنز بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں. ہاں جی. تو ان کے لیے جو ہے کوئی عجیب بات نہیں ہوتی ہے، ہم ان کو بھی بہنیں ہی کہہ دیتے ہیں. تو اس سے یہ کنفیوژن نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، چونکہ ایسٹ کا معاملہ ہے تو حضرت مریم کی کزن جو ہے یا بہن جو ہے وہ مریم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی ماں کا نام بھی مریم ہے. جون صاحب ابھی جو آپ نے حوالہ ہمیں دیا پڑھنے کے لیے، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے 13واں باب اس کی 55 جو آیت ہے اس میں، اور مرکز میں بھی ہے 6 باب اس کی 13 اور گلتیوں 1 باب 19 میں، کہ انہیں یسوع کا بھائی کہا گیا. یعنی ایک پہلو سامنے اور آ گیا. مطلب ابھی تک ہم جس پہلو کو نپٹا رہے تھے اس میں سے ایک پہلو اور نکل آیا. جی. اور وہ پہلو یہ ہے کہ مطلب انہیں حضرت مسیح کی جو ہے وہ بہن بھائی کہا گیا. تو جس سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہن بھائی کا ہونا یہ نہیں ہے کہ سگے ہی بہن بھائی، کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیے ہسٹری میں اٹھا کر، اگر ناظرین چاہیں تو مطلب ہم ان کے لیے جو ہے وہ سلائڈ لگا دیں گے کہ ہسٹری میں کن کن اسکالرز نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. تو کچھ اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت مریم کے سگے بچے تھے، یعنی کہ حضرت مسیح کے جو ہیں یہ سگے بہن بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے مطلب ایک بات یاد آ رہی ہے، تو پتہ نہیں مجھے شاید مطلب ایک اچانک سے یاد آ گئی کہ استاد سے ایک بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا ہم ان کو سگے بہن بھائی مانیں یا نہ مانیں. تو استاد نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، روایت کے مطابق جس وقت حضرت مریم کی جناب یوسف سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کوئی 65 اور 70 کے درمیان تھی. تو اگر اس کے بعد یہ 7 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ مسیح کی پیدائش سے زیادہ بڑا موضوع ہوگا. تو وہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم بہن بھائی کا لفظ استعمال کریں. اچھا، کچھ اسکالرز نے یہ کہا، سینٹ جروم نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل جنرل بات کی گئی ہے کہ صاحب یہ بالکل جنرل مطلب انداز سے لیا گیا ہے کہ یہ جو بہن بھائی ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی. اور پھر یہ کہا گیا کہ کچھ اسکالرز نے کہا کہ یہ سگے بہن بھائی ہیں، کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ یہ کزنز ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیے، اب تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حلفائی اور مریم کا نام اکٹھا آیا ہو، مگر اگر ہم جان 19:25 دیکھ لیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ کزنز ہیں تو کیوں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں پڑھ رہا ہوں یوحنا رسول کی معرفت انجیل اس کا 19واں باب اس کی 25ویں آیت ہے. اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. ہاں جی. تو چونکہ اگر یہ نام ایک ہی ہیں، کلوپاس اور حلفائی، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ نام ایک ہو سکتے ہیں، تو یہ کلوپاس کی جو بیوی مریم ہے اور وہاں ذکر ہے کہ مریم کی بہن مریم، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی ہیں اگر، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کے بچے ہیں. اور چونکہ ان کے بچے ہیں، چاہے وہ حضرت مریم کی کزن ہے یا ان کی بہن ہے، عام طور پہ ایک جگہ سگی بہنوں کے 2 نام ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا کم سے کم. مگر یہ کہ اگر یہ ان کی کزن ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہے حلفائی ہیں جو یا کلوپاس جو ہیں وہ ایک ہی نام ہے اور ان کے وہ بچے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر مسیح کے جو ہے سگے بہن بھائی نہیں ہو سکتے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسیح کے سگے بہن بھائی نہیں ہیں. اگر ہوتے تو پھر اس طرح کی ڈسٹنکشن کی ضرورت نہیں تھی. حضرت یوحنا کے ثبوت کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. آگے بھی مطلب ہمیں کافی چیزیں ملتی ہیں. ناظرین، ابھی تک ہم جو حضرت یعقوب کے بارے میں جان پائے ہیں، ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں اگر دیکھا جائے تو. وہ یہ کہ حضرت یعقوب جو ہیں، انہیں چھوٹے یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا نام یعقوب بن حلفائی یا کلوپاس یہ ایک ہی نام ہے. ان کی ماں کا نام بھی مریم تھا. حضرت یعقوب بن حلفائی یا کلوپاس کے بھائیوں کے نام حضرت یوسف، شمعون اور یہودا تھے. اور لقب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اور لیکن میں ان کے بارے میں جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے وہ یہ کہ کیا سیکولر ہسٹری سپورٹ کرتی ہے کہ ایسی بات کہ اس نام سے کوئی شخص موجود تھا. سہیل، اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری میں یعقوب بن حلفائی کا ذکر ہمیں بہت وسیع
اووریز انداز سے ملتا ہے، اور انہوں نے ایک ریپوٹیشن مطلب ڈیولپ کی، اور یہ کہ ان کو جو ہے چونکہ یہ ڈسپلن کے بہت عادی تھے، اور ان کو یعقوب راست باز یا جیمز دا جسٹ کے نام سے مطلب جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ زمانہ ہے مطلب یعنی کہ ان 60s اور 50s کے درمیان، 50s اور 60s کے درمیان کا. تو آپ دیکھیے کہ ان کو یعقوب دا جسٹ کے نام سے جانا جاتا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بائی ورچو آف ہز کیریکٹر، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب ان کے کیریکٹر ایسا تھا کہ اتنے پاک باز قسم کے شخص تھے. اور جب ہم کلیمنٹ آف الیگزینڈریا کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تقرر حضرت پطرس اور یوحنا نے خود کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو چھوٹے یعقوب ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے یعقوب کا تقرر ایز اے بشپ حضرت پطرس اور ان کے مطلب حضرت یوحنا نے کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیے کہ ہیسیکس ان کے بارے میں کیا ہے. میں سوری کنفیوژن دور کر دیں، حضرت پطرس اور حضرت یوحنا نے کیا. حضرت پطرس اور حضرت یوحنا نے ان کا تقرر کیا. ٹھیک ہے. اب آپ ہیگسپس کو پڑھتے ہیں، جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائش سے ہی پاکیزہ شخص تھے. انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا، کبھی اپنے جسم پر اس طرح کا تیل وغیرہ کی ایسی مالش نہیں کی، اور ہر وقت یہ جب بھی پائے جاتے تھے یہ نماز اور دعا میں مشغول پائے جاتے تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد شخص تھے جو سینکچوری میں جاتے تھے، اور سینکچوری میں جا کر یہ کئی گھنٹے دعا کیا کرتے تھے. اور اس کا ایک سمجھ لیں کہ نتیجہ یہ تھا دعا کرنے کا کہ ان کے گھٹنوں کے اوپر گھٹنے ٹیک کر ٹھیکیں پڑ گئی تھیں، اور یہ اتنی دعا کیا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کی مغفرت کے لیے، ان کی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جو مطلب اس طرح کے گناہ کرتے ہیں. اور لوگ ان کو بہت پاک باز سمجھتے تھے، اور ان کے کبھی وولن کپڑے نہیں پہنتے تھے، یہ لنن کے کپڑے پہنتے تھے. نظیر. ہاں جی بالکل. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں مطلب ان سے منسوب ہیں. جرم صاحب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہت پاک باز شخص تھے، اور یہودیوں میں ان کی ریپوٹیشن بہت ہوگی کہ ہیکل میں سینکچوری کے مقام پر اگر جا رہے ہیں، اور یہودیوں میں اتنی اظہار ثانی میں کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پطرس حضرت یوحنا پہ اظہار ثانی ہو رہی ہے، حضرت یعقوب جو حضرت یوحنا کے بھائی ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، حضرت استفنس اگر ہم انہیں کہیں پاک باز راز باز انسان تھے، ان کا قتل ہو گیا. تو یہ ان سے تھوڑے سے منفرد لگتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ یہودی مذہب کے بہت زیادہ قریب رہے ہوں گے اور ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہوگا. تو لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بھی قتل ہوئے. تو یہ کیوں قتل ہو گئے پھر، اگر یہ ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے اور یہ واقعی قبول کر لیے گئے تھے کہ یہ بہت راست باز ہیں اور بہت نیک اور بہت اچھے انسان، تو پھر یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو کوئی ان کو مارنے کا جواز مل نہیں رہا تھا. اور چونکہ ابھی ہم جب آگے خط کی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ خط جو ہے وہ کن کے نام سے مطلب منسوب ہے، تو وہ چونکہ انہی کے نام سے منسوب ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز تو تھیں ان کی، کچھ کام تو کر رہے تھے یہ، اور نہ صرف کام کر رہے تھے بلکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسیح کی طرف راغب کیا اور وہ کنورٹ بھی ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خط جو لکھا گیا ظاہر ہے انہوں نے انہی کو لکھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو خط ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں یہ یعقوب بن زبدی کا لکھا ہوا خط نہیں ہے بلکہ یعقوب بن حلفائی کا لکھا ہوا خط ہے. یعقوب بن کلوپاس یعنی ہاں جی بن حلفائی. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہودیوں نے ان کی باتوں پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ اب جب مسیح جو ہے، مسیح سے تو لوگ ہٹ گئے ہیں، تو اب کون سا دروازہ تم دکھا رہے ہو کہ تم بتا رہے ہو کہ مطلب یہ مسیح جو ہیں وہ دروازہ ہیں، مقدس دروازہ وہ ہیں. تو آگے سے آپ کے الفاظ یہ تھے جو ہم ہیگسپس کی مطلب زبانی پڑھتے ہیں کہ آگے سے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ میں ابن انسان کو خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں. تو جب اس طرح کا انہوں نے لفظ استعمال کیا تو یہودیوں سے وہ بات برداشت نہیں، اور وہ بہت زیادہ جوش میں آ گئے اور ان کی طرف لگ کے اور انہیں پتھر مارنے شروع کر دیا. اور دیکھیے کہ وہی یعقوب ہیں جن کے بارے میں انجیل مقدسہ میں آیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں جناب مسیح کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی حضرت یعقوب ہیں، بھائیوں میں سے ہیں، بھائی ہیں، کزنز بھی سمجھ لیجئے، کہ جو جناب مسیح کے جو ابتدائی ان کے ایام تھے صلیب سے پہلے اور جی اٹھنے سے پہلے، ان دنوں میں وہ ایمان نہیں لائے تھے. لیکن
کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جناب مسیح پر ایمان لے آئے اور ہمیں حضرت پولس رسول کے کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا 15 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ ملتا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم پڑھ لیں پلیز. ناظرین بہت امپورٹنٹ انٹرنل ایویڈنس ہے اور یہ حضرت پولس رسول کا اتھینٹک خط ہے, پہلا کرنتھیوں ہے, اس کا 15واں باب ہے, اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے 7ویں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. بہت اسٹرانگ اس ایویڈنس اس کو گنا جاتا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں کہ ان کی تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور وہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی کہ انہوں نے اتنی بڑی گواہی دی حضرت مسیح کے بارے میں, جناب مسیح کے بارے میں, ان کی اصل حقیقت کے بارے میں کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس کیا مقام رکھتے ہیں اور شہادت کا جام نوش فرمایا. اب اے بھائیو, میں تمہیں وہی خوشخبری جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے, بشرط یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا, پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا, پھر سب رسولوں کو. اور انہی کے بارے میں وہ غلطیوں کے نام خط میں ایک اس کا پہلا باب 19ویں آیت ایسی ہے جس میں وہ حضرت ان کو کہتے ہیں کہ بھائی. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو بھائی کا لفظ استعمال ہوا وہ کزنز یا دوسرے, بالکل اس حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں. ہاں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مطلب یہاں بھائی جو ہیں وہ لفظ بالکل کامن لفظ بھی ہو سکتا ہے, کزنز بھی ہو سکتے ہیں, اور ایسٹ میں چونکہ یہ پرابلم ویسٹ میں تو آ سکتا ہے کہ یہ بھائی جو ہے وہ بالکل بھائی ہو سکتا ہے, مگر ہمارے ایسٹ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ایسٹ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم اپنی کزنز کو اپنی بہنیں کہتے ہیں, کزنز کو لڑکے ہوتے ہیں ان کو ہم بھائی کہتے ہیں, تو ہمارے لیے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. مطلب یہ شاید کسی کے لیے عجیب ہو, تو اس لیے وہاں پر جو ہے جینیٹک بھائی بنانے کی زبردستی ضرورت میرے خیال نہیں ہے. ناظرین یہ خط جو ہے وہ 40 تا 50 عیسوی کے درمیان لکھا گیا, تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی, ان کو یہاں شہادت کبھی نوٹ فرمائی, تو سن 60 عیسوی کے قریب درمیان میں ان کا وہ ہوا. اور یہ حضرت جناب خدا مسیح کے بھائی اور ان کے بہت قریبی جو خاندانی روابط ہیں ان میں سے ایک ہیں. جناب صاحب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ کیا آپ کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ حضرت یعقوب یعنی جناب مسیح کے بھائی حضرت یعقوب بن حلفائی یا کلوپاس انہوں نے لکھا ہوگا, کیا وجہ ہے, کیا کس طرح سے آپ یہ سہیل میری ایک تھیوری ہے, تھیوری کہہ لیں جیسے بھی کہہ لیں, میں اس کو ٹھیک ہے روایت سے ایویڈنسز سے تو آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ ہم یہ بات کس طرف جا رہی ہے, مگر اگر آپ اس کا ذرا سا مطالعہ کریں, اگر اس خط کا مطالعہ کریں, اس کے سارے چیپٹرز پڑھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسپیشلی حضرت یعقوب کی زندگی کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس ڈسپلن کی, جس ایمان اور عمل کی بات ہوئی ہے خط میں, تو وہ تو اسی طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ خط لکھا ہے یہ ایمان اور عمل اس کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا. تو یہ جو سیکولر ہسٹری سے ہم نے اپنے ناظرین کو یہ جو بات بتائی ہے, بنیادی مقصد بتانے کا یہی ہے کہ آپ اس شخص کی شخصیت دیکھ لیجئے اور پھر آپ لیٹر کو پڑھیے, تو آپ کو یہ فوراً اندازہ ہو جائے گا یہ اس کے بغیر کوئی لکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جرم صاحب, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بہت سی باتیں پوچھنی ہیں کیونکہ ہم نے ایکسٹرنل ایویڈنس نہیں دیکھے اس خط کے بارے میں, اور پھر اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے ناظرین کہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی تعلیمات جو حضرت پولس کی تعلیمات ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں, بہت کانٹرڈکشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو میں خیال نیکسٹ پروگرام اس حوالے سے رکھتے ہیں, اس خط کو دیکھتے ہیں کہ حضرت میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں ان کی آیات کو حضرت پولس کی آیات کے ساتھ رکھ کر اس کا موازنہ کریں, اور جن جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ صاحب یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتی, ہم اس کی لاجک کے مطلب سامنے رکھتے ہوئے لاجک کو یہ دیکھیں کہ کیا موازنہ جب نہیں رکھتی ہیں تو کیا ان میں باہم تضاد ہے یا نہیں ہے. ہاں, میں آپ کو یاد کراتا چلوں ناظرین, یہ بات اس طرح سے ہے کہ پولس رسول ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہے اس کے ذریعے سے جو راست بازو زندہ رہے گا, اور حضرت یعقوب اپنے خط میں یہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایمال کے بغیر مردہ ہے. تو اس خط کے اوپر گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خط کے حوالے سے ایکسٹرنل ایویڈنس کے اوپر بھی بات کریں گے, کون ایسے لوگ ہیں مفسر ہیں یا قدیم شہادتیں موجود ہیں
تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. سوال ایکچولی نئے نہیں ہیں, سوال پرانے ہی ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں. تو جو بدلے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جواب بہت پہلے سے دیے گئے ہیں, کیونکہ ہم نے اب خود سے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا, نہ اس دور میں ہم نے بائبل لکھی ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں کتابوں کی مہم محنت ہیں. ہاں, اور یہ کتابوں میں درج ہیں. خطوط ہم نے نہیں لکھے, انجیلیں ہم نے نہیں لکھی, بائبل ہم نے نہیں لکھی پوری. اور ہم جو کچھ بھی تحقیق کرتے ہیں, جو بھی آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں, وہ پہلے سے موجود ہے. اب سیدھی سی بات ہے, کبھی بھی کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں کوئی بھی مٹیریل, اگر ہم کوئی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. خدا ایک پاک ایسی واحد ذات ہے جو نیز سے ہست چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایمان کا, اعتقاد کا حصہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اسی طرح وہ جو پہلے مرسلین تھے, جو حواری تھے, وہ جنہوں نے جناب مسیح کے پیغام کے لیے ان کی ذات سے اتنی زیادہ محبت کی کہ اپنی جانیں جو ہیں وہ پیش کر دی نذرانے کے طور پر. تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حوارین کے ساتھ کیا ہوتا رہا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے پاس مواقع کیا کیا تھے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکتے تھے. ایک سسٹم موجود تھا کہ وہ حضرت مسیح کا انکار کر دیتے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 1 کو نہیں, 12 کو نہیں, 120 کو نہیں, بلکہ 500 سے زائد کو دکھائی دیے زندہ ہونے کے بعد. اور آج بھی ایسے واقعات, ایسی گواہیاں ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ جس پر چاہتے ہیں ان پر اپنی ذات کو آشکارا کرتے ہیں, اپنی ذات کا مکاشفہ فرماتے ہیں, ان کو سامنے ظاہر ہوتے ہیں. تو ناظرین, حضرت یعقوب بن حلفائی کے جو خط ہے جو 40 سے 50 عیسوی میں لکھا گیا, اور جس پر اعتراضات ہیں کہ یہ ایکچولی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسیحیت میں تضاد موجود ہے, تو اس پہ گفتگو کریں گے. دیکھیں گے کہ حضرت پولس اور حضرت یعقوب کے خط میں کیا تضادات ہیں, اور جو لوگ ہیں ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اگلے پروگرام کا ویٹ کیجیے گا. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.